شہزاد نییر پاکستان کے ممتاز اردو شاعر، فکشن رائٹر، نقاد، محقق شہزاد نییر 29 مئی سن 1973 کو گوجرانوالا کے قریب موضع گوندلاں والا میں پیدا ہوئے۔ شہزاد نییر نے اسکول کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں والا سے حاصل کی۔ بعد ازاں ایف سی کالج لاہور سے FSc کی سند پائی۔ شعر و ادب میں علامہ سید ماجد الباقری اور جان کاشمیری سے شرف تلمذ رہا۔ سن 1991 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وابستہ ہوئے۔ سن 1993 میں پاک فوج کے شعبہ توپ خانہ میں کمیشن حاصل کیا۔ دوران ملازمت بلوچستان یونیورسٹی سے MA اردو کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ابلاغ عامہ میں MSc اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں MPhil کی سند پائی۔ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے فارسی اور عربی زبانوں کی تحصیل کی۔ سن 2018 میں توپ خانے سے ریٹائر ہوئے۔ دوران ملازمت مارکہ کارگل، لائن آف کنٹرول، جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں متعین رہے۔ سن 2020 سے سن 2023 تک فوجی فاؤنڈیشن کے شعبہ تعلیم میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیں۔ پہلا شعری مجموعہ برفاب سن 2006 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 شعری مجموعے چاک سے اترے وجود، خوابشار اور گرہا کھلنے تک شائع ہو چکے ہیں۔ مائکرو فکشن کی کتاب کہانی چل رہی ہے تباہ ہو چکی ہے۔ شہزاد نییر کو اپنی شاعری پر پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر ایوارڈز کے علاوہ ان گنت اعزازات ملے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر، محقق، نقاد، نثر نگار محترم جناب شہزاد نییر صاحب سے۔ شہزاد بھائی آداب۔ آداب۔ آپ سے گفتگو کرنا کم از کم نقطۂ آغاز کی حد تک تو بہت آسان ہے۔ آپ ہی کا ایک شعر پڑھ دیا جائے۔ 2-4 سوالات ہیں، پھر مجھ کو اجازت۔ میں سیر کی خاطر تو فلک پہ نہیں آیا۔ آپ ہی کا شعر ہے۔ جی جی۔ اور غالباً آپ کے ان ابتدائی اشعار میں سے جو آپ کی پہچان بنی۔ جی ایسے ہی بالکل۔ شہزاد بھائی، 4 اپریل 1973 ہمارے ملک میں بہت تاریخ ساز دن تھے۔ جی۔ کچھ 6 دن بعد 10 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ہمارا دستور منظور کیا۔ جی۔ نافذ العمل وہ 14 اگست کو ہوا۔ یس۔ year 73 تھا۔ ہاں۔ پھر یہی آپ کی پیدائش کا دن 4 اپریل یس۔ 6 برس بعد 1979 میں آیا۔ ہاں جی۔ پھر وہی 10 اپریل کا دن 13 برس بعد 1986 میں آیا۔ ہاں۔ تو کیا آپ کا تاریخی تخلیقی شعور ان تقویمی حوالوں سے متاثر ہوا؟ یہ ایک سوچنے اور جاننے والی بات ہے کہ یہ اہم سنگ میل جو ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں وہ کس حد تک انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید یہ ستارہ شناسوں کا یا منجم جو ہیں ان کا سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی فکر کی تشکیل میں ایک سے زائد عناصر، عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جی۔ اور بعض تو ان میں سے سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض ان میں سمجھ نہیں بھی آ پاتے۔ اب آپ دستور کی بات کر رہے ہیں تو 1973 کا آئین
اور 1973 ہی میں میری پیدائش. پتہ نہیں اب اس کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں کہ میں خود کو دستور پسند، آئین پسند پاتا ہوں. واہ اپنی آؤٹ لک میں، اپنی ان لک میں، دونوں طرح. واہ. آپ کے والد محترم صنعت کار، جی والدہ گھریلو خاتون، جی. اور تعلیم آپ نے ایک کاٹیج انڈسٹری والے شہر کے مضافات میں، جی بالکل درست. گجرانوالہ کے مضافات میں، Yes. گونڈہ کے ہائی اسکول میں پائی. ہاں جی. اب بظاہر تو اس میں علمی و ادبی پس منظر کا امکان کم نظر آتا ہے. یس. تو حضور آپ حرف و سخن کے پیچاک میں کیسے الجھے؟ جب اتنے سال گزر جاتے ہیں تو پھر کچھ اندازے ہی لگانے پڑتے ہیں کہ اچھا یوں ہوا تھا تو یہ ایک طرح سے بنیاد بن رہی تھی. میرا گاؤں اگرچہ شہر سے دور نہیں ہے لیکن آب و ہوا اور ماحول کے حساب سے خاصا دور تھا. وہ ایک خالص گاؤں تھا، خالص گاؤں تھا. ایگزیکٹلی. تو وہاں اسکول میں اساتذہ کرام جو ہمیں پڑھاتے تھے وہ پنجابی ہی میں پڑھاتے تھے، چاہے اردو ہی پڑھا رہے ہوں. تمام مضامین پنجابی میں پڑھائے جاتے تھے، اردو بھی پنجابی میں پڑھائی جاتی تھی. مجھے زبان، لینگویج، مطلب جو پہلا ٹریس اگر میں اپنی ذات میں کروں وہ تھی کہ زبان مجھے بچپن سے، نہایت اسکول جانے کی عمر سے پہلے بھی میں زبان کی طرف بڑا متوجہ ہوتا تھا. جس طرح چھوٹے بچے رنگوں کی طرف متوجہ ہوتے، میں لفظوں کی طرف متوجہ ہوتا. واہ 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 واہ. بعض اوقات 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں یہ بھول جاتا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے. ذہن یہاں اٹکا رہتا تھا کہ لفظ کیا استعمال کیے جا رہے ہیں. مجھے بات سے کم غرض ہوتی تھی، الفاظ سے زیادہ ہوتی تھی. اور جن الفاظ میں موسیقی ہوتی تھی، جو الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے تو میں پٹخ سے معنی پوچھتا تھا. مثلا میرے دادا حضور ایک دن کاشتکار تھے جی. تو رت کا لفظ استعمال کیا کہ ادھر سے رت نکلی. تو میں کہا دادا جی رت کی ہوندی؟ کہندے تینوں رت دا نہیں پتا، خون نو رت کہندے ہیں. جی. سو اف آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف اینی ورڈ، مے دیٹ بی آف پنجابی اور اردو، ایک طرح سے مجھے کرید لگ جاتی تھی. اچھا اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، ادائیگی کیا ہے. اور یہ بہت شروع میں ہوا. پھر ہمارے دور میں اردو کی جو نصابی کتب تھی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی. مثلا اس میں اسماعیل میرٹھی کی بچوں کی نظمیں ہوتی تھیں، افسر کی نظمیں ہوتی، چاہے جدھر کو جاؤ افسر ساتھ تمہارے جائے چاند. اچھا مجھے ان کی روانی، جو لفظوں کی ترتیب میں، شاعری میں جو آہنگ، روانی، وزن، عروض، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، جو وہ بنتا تھا وہ مجھے بہت بھاتا تھا. اور کھیت میں دوڑ بھاگ کرتے ہوئے، گھر کی طرف جاتے آتے ہوئے میں اسے اونچی اونچی آواز میں گلیوں میں پڑھتا رہا. بلبل کا بچہ ایک میں نے اڑایا واپس نہ آیا. مجھے اس کی تو یہ ایک ٹریسز ہیں. جہاں تک آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی ایسا ماحول وہاں نہیں تھا گاؤں میں شعر و ادب کا، فارسی عربی کا، اردو کا. ہاں پنجابی کا ایک تھا. مثلا میری والدہ محترمہ ان کو پنجابی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں اکھان یاد تھے جو وہ موقع بموقع بولتی تھیں. ڈومنی دی نتھ کدی کنی کدی ہتھ، ایسے بولنا. جات دی کوڑ کرلی چھتیرا نو جپے. سو یہ وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی. والد صاحب جو تھے اور دادا جان جو تھے ان کو ہیر وارث شاہ آدھی پوری یاد تھی. دادا جان کو پوری یاد تھی. وہ موقع بموقع اس کے اشعار پڑھتے رہتے تھے. گیا پج تقدیر دے نال ٹھوٹا لہجہ قیمت ساتھوں مٹ دیے، تقدیر آؤندی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑ الٹ دیے. اب وہ سناتے تھے. تو شاعری سے، زبان سے جو میرے ابتدائی سالوں میں میرا ربط رہا لاشعوری طور پر، صرف میرا ہی رہا. میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، فیملی بڑی ہے. ابو لوگ جو تھے وہ 5 بھائی تھے اور 5 بھائیوں کے آگے بچے تھے. کسی اور کو نہیں تھا، مجھے تھا. وہ
میر کا ایک شعر ہے کہ ہوشیار تھے سب دام میں آئے نہ ہم آواز. واہ. ہوشیار تھے سب دام میں آئے نہ ہم آواز, تھی رفتگی سی مجھ کو گرفتار ہوا میں. تو اور کسی کو لفظ سے, زبان سے, شعر سے اور شعر میں پائے جانے والے آہنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, مجھے تھی, اور وہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج. غالب نے کہا کہ مجنوں لامعرف لکھتا تھا دیوار گلستان. آہا. یہ جو آپ نے نہایت انکسار سے بیان فرما دیا اپنا تجربہ, جی زبان سے, لفظ سے, آہنگ سے, جی معنی سے, جی, فیسینیشن کا, بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ. یہ بذات خود اس لحاظ سے بہت ہی نایاب صلاحیت ہے کہ کوئی بچہ, کوئی نوجوان, کم عمر بچہ انسان کی سب سے عظیم تخلیق سے متاثر ہو رہا ہو. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جی ہم دونوں بھائی کسی مجلس میں تھے اور ہم بھیڑ سے نکل کے سائڈ پہ چلے گئے. یس. اور میں نے اور آپ نے ہمارا اس پہ اتفاق ہوا تھا جی کہ انسانوں کی سب سے عظیم تخلیق زبان ہے. اس سے بڑی پیچیدہ ترین اور اس سے بڑی تخلیق ممکن نہیں. ایک لیکچر سیریز مجھ سے سرزد ہوئی تھی جس میں زبان کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں جو مختلف تھیوریز ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ گلے کی بے معنی صداؤں کو واہ 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 ایک خاص انداز میں آرٹیکولیٹ کر کے پھر ہر صدا کو ایک مخصوص معنی کے ساتھ اٹیچ کرنا, اس سے بڑی ایجاد نوع انسانی کے ہاتھوں کوئی نہیں ہوئی. کوئی نہیں. دوسری بڑی جو اس کے کئی ہزار سال بعد ہوئی, وہ کہ ان آوازوں کو جو گلے سے برآمد ہوتی ہیں, ان کے لیے, ہر آواز کے لیے ایک سمبل کا, ایک علامت کا تعین کر کے اسے مٹی پر یا ٹیبلٹ کلے پر لکھ لینا کہ کوئی دوسرا اس سمبل کو دیکھے تو اس آواز تک پہنچے جو گلے سے برآمد ہوتی ہے. واہ واہ. یہ دوسری بڑی جست تھی. اور پھر یہ جی کہ جو آنکھ کو نظر آتا ہے, جی جسے ہم شے کہہ لیں, جی ٹینجیبل کہہ لیں, جسے چھوا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, اس سے آگے نکل کے تصور تخلیق کرنا. ابھی ایک میز ہے, کرسی ہے, شجر ہے, آسمان ہے, چاند ہے, ان کے لیے نام رکھنا وہ بھی اگرچہ آسان کام نہیں تھا, نا بہت بڑا کام تھا, لیکن دل پر گزرنے والی کسی کیفیت کے لیے ایک لفظ متعین کرنا جو خاص مخصوص اس کیفیت کے لیے ہو. مثلا ملال یہ ایک کیفیت ہے, پچھتاوا ایک دوسری کیفیت. اچھا, حزن اور ملال میں فرق ہے, رنج میں اور ملال میں فرق ہے, رائے گانی میں اور زیاں میں فرق ہے. بلکہ کچھ ماہرین لسانیات تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں مترادفات کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. جی درویش بھی ان میں شامل ہے. جی جی, اگر ایسا ہوتا تو ادب اپنا معنی کھو بیٹھتا. ادب معاملہ ہی موزوں ترین لفظ کو رکھنے کا ہے, چننے کا ہے. کون سا لفظ یہاں, اب آسمان, انبر, فلک, گگن, چرخ, سما, چرخ, گردوں, کتنے نام ہیں, لیکن ایک کی جگہ دوسرا آ نہیں سکتا اگر لکھنے والا ہنر پہ عبور رکھتا ہے, یوں کہہ لیجیے. بالکل. تو پھر آپ اس کے لفظ کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے. اس کی تاثیر بدل جائے گی, اس کا معنی بدل جائے گا. آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ جو ہمارا نصاب تھا, اتفاق سے میں بھی
اسی نصاب سے متاثر ہونے والوں میں سے ہوں، اور پس منظر درویش کا بھی ایسا ہی تھا جیسا جی آپ نے فرمایا، بالکل ایسا ہی. ہاں لیکن نصاب ہمیں مہمیز کرتا تھا، بالکل. حتیٰ کہ نصاب میں جو السٹریشنز تھیں وہ تک بڑی پوری inspiring. کہانی تھی. ہاں جی. پیاسا کوا کو ذہن میں لے آئیں، چھوٹا سا، جیسی اس کی تصاویر بنی ہے، گھڑا ہے، وہ چونچ میں پتھر رکھ کے ڈال رہا ہے، تو السٹریشنز تک اتنی خوبصورت ہوتی کسان ہیں، وہ فصل کاٹ رہے ہیں، بظاہر کتنا سادہ سا تصور ہے، ہیں. لیکن چھوٹے بچے کے ذہن پہ وہ ایک خاص اثر یس. چھوڑتا ہے. کیا چونکہ آپ نے تدریس میں بھی جی کئی برس، ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ 3 کے سال بعد، تک میں محکمہ جی، تعلیم غالباً 6 برس، 6 برس میں فوجی فاؤنڈیشن کے اداروں کا سربراہ بھی رہا، تعلیمی ادارہ. جی. مجھے خیال پیدا ہوتا ہے جو میں ان بچوں کی کتابیں دیکھتا ہوں کہ یہ کم دلچسپ ہیں، ان کتابوں میں یہ صلاحیت یا امکان کم ہے کہ یہ کم عمر بچوں کے تخیل کو زرخیز کر سکیں. یہ اب خیر یہ تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں جو نصاب مرتب کرنے پر مامور ہیں کہ آیا یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. اگر آپ اور میں اس پہ متفق ہیں، اور میری اور بھی چند احباب سے گفتگو ہوئی ملاقاتوں پر، کہ نصاب اس وقت زیادہ دلچسپ، معنی خیز، بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا، اخلاقی سبق اس میں ہوا کرتے تھے. اچھا، زبان کے چناؤ میں اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ کس عمر کے بچے کے لیے کون سا لفظ مناسب ہے. زبان تو نام ہی لفظوں سے محبت سکھانے کا ہے. ہاں جی. لفظ سے محبت سیکھیں گے تو بیان میں محبت آئے گی، اور پھر محبت جو ہے وہی جو لفظ اور بیان کے تھرو ہمارے مزاج کا حصہ بنے گی، فرد سے نکل کر معاشرے میں رواں دواں ہوگی. تو جو ہمیں ابھی کہیں کہیں عدم برداشت دکھائی دیتی ہے، کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو یکسر غلط، اپنے کو بالکل درست، بلیک اینڈ وائٹ اپروچ، وہ بہت زیادہ. یہ بد نصیبی ہے سر. ہاں جی. یہ بد نصیبی ہے. انسانی معاشرہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے ایبسلیوٹ یا قطعی اصطلاح میں کسی ایک ریپ اپ میں لایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں لایا جا سکتا. ہمیں برداشت کرنا ہے. تنوع ہی اتنا ہے جی، تنوع. میں ایک پچھلے دنوں آپ نے برداشت کا لفظ بولا، مجھے اجازت دیجیے. فرمائیے. ایک جو ہماری انٹرفیتھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو انٹرفیتھ ہارمنی کو، جو بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، میں 2-4 مرتبہ ان کے ہاں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. بڑی خوبصورت وہاں بات ہوئی کہ جو لفظ ہے برداشت، ٹالرنس، میں نے عرض کی کہ آپ اسے بھی استعمال مت کیجئے، اس میں ایک اجباری کیفیت ہے. واہ 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 کہ ارے بھائی آپ ویسے ہو تو میں بس آپ کو برداشت کر رہا ہوں، یا میں ٹالریٹ کر رہا ہوں آپ. ارے نہیں، ہم ٹالرنس اور برداشت کو بھی نکال دیں اب ان لفظوں میں سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے، مطلب کہ آپ جیسے ہیں، آپ اچھے ہیں. آپ اپنے نقطۂ نظر، اپنے نظریہ حیات، اپنے فلسفہ حیات کے ساتھ، اپنے عقیدہ حیات کے ساتھ آپ اچھے ہیں. اچھا، جب میں کہوں گا نا برداشت ہونی چاہیے مجھ میں، اس کا مطلب پڑے رہو جہاں ہو، بس ٹھیک ہے، اب ٹھیک نہیں ہو، لیکن میں آپ کو بس برداشت کر رہا ہوں. تو اچھا، یہ بات ان سب کے لیے بہت حیران کن تھی. کہنے لگے اچھا ہم ٹالرنس اور برداشت، تو میں نے کہا دیکھیے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ چھپی ہوئی چیز ہے. جی. مجھے میرے محترم استاد عزیز صدیقی صاحب یاد آ گئے. 2000 مئی میں انتقال ہوا صدیقی صاحب کا. ہم نے انہیں زحمت دی تھی پشاور تشریف لانے کی. اچھا. تو یہ نقطہ انہوں نے وہاں بیان فرمایا تھا
کہ بھائی برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ پڑے رہیں جہاں ہیں. ہاں، ہم دلی، ہم دلی، یس، کیئر، جی، بلانگنگ اور احترام. احترام از بیٹر ورڈ، احترام کا لفظ. احترام یہ ممکن ہے کہ سب سے اتفاق نہ کریں، لیکن ان کے اس حق کا احترام تو کریں. اتفاق اور احترام یہ ایک مطلب ضروری نہیں کہ آپ جس سے اتفاق کریں اسی کا احترام کریں. ایسے نہیں. ایک جگہ پہ بلکہ نام بھی لے دینا چاہیے، بچوں کا ایک رسالہ جو ابھی تک چھپ رہا ہے اور چل رہا ہے، ماہ نامہ پھول. میرے ساتھ کچھ انٹرویو تھا تو کہنے لگے کہ ہماری ایک روایت ہے کہ جس کا انٹرویو آتا ہے اسی کے ہاتھ کی لکھائی میں بچوں کے لیے ایک آٹوگراف لکھنا ہوتا ہے، جسے ہم ویسے کا ویسا چھاپتے ہیں. اس پہ میں نے جو چند جملے لکھے میں دہراتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اپنا نقطۂ نظر عزیز ہے، یس، ویسے ہی دوسروں کو ان کا نقطۂ نظر عزیز ہے اور درست دکھائی دیتا ہے. جا فرمائے. لہٰذا آپ اپنے نقطۂ نظر کے ساتھ ہمدلی، خوش مزاجی اور احترام رکھ کر معاشرے کو بہتر بنا سکتے. ہمارے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے، اب تو شاید اس کا معنی بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں. جی، کہتے تھے فلاں کبیر پنتھی ہے. جی جی، یہ کبیر پنتھی ہی احترام تھا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو مجھے دادا جان کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہیے. بھکتی. اور اگر مجھ میں وسیع المشربی آئی ہے، اگر مجھ میں تمام انسانوں کو نظریے اور عقیدے سے بالا تر ہو کر دیکھنے کا رجحان آیا ہے، اب یقین کیجئے یہ میرے مطالعے کا نتیجہ کم اور میری تربیت کا نتیجہ زیادہ ہے. دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ سب راستے اسی کی طرف جاتے ہیں اگرچہ الگ الگ ہیں. تو دیے چراغ مختلف ہو سکتے ہیں، روشنی سب کی ایک ہے. کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے بھکتی کا، کہ جس کے مجھے اس وقت کوئی معنی اتنے سمجھ نہیں آتے تھے. تو وہ یہ کہ بھکتی کا ہونا چاہیے. اور جیسے آپ کبیر پنتھی فرما رہے ہیں، تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب 1947 میں بر صغیر 2 آزاد و خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہوا، تو ہمارے ہاں سے جو ہندو سکھ برادری تھی وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہجرت کر گئی، وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں ہجرت کر گئی، لیکن پھر بھی وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے. بھائی شہزاد کو ہوا ہے کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جی جانا ہے. ضرور. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں کم از کم میں اپنے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے عہد کے ایک خوبصورت آواز، ایک مستند شاعر، محقق اور نقاد محترم شہزاد نیّر صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے وقفے پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں تو شہزاد بھائی سے بات چیت یہیں سے شروع کریں. منشیات ام الخبائث، ایک ایسی لعنت جو خاموشی سے ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. بدقسمتی سے اب یہ لعنت تعلیمی اداروں میں بھی عام ہو رہی ہے. یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ چوری، قتل، جنسی بے راہ روی اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی ماں ہے. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اپنی زندگی اور مستقبل منشیات کی نظر نہ کریں. حکومت پاکستان کی جانب سے منشیات کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے. منشیات کی روک تھام و بچاؤ کے لیے آگاہی کے ساتھ ساتھ سزائیں بھی شامل ہیں. والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں.
اور ان کے مسائل پر بروقت رہنمائی فراہم کریں۔ یاد رکھیں، منشیات ایک خاموش قاتل ہے، اس کو روکنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نشے سے پاک نوجوان، تندرست و خوشحال پاکستان۔ ایک وقفے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے عہد کے ممتاز شاعر، نقاد، محقق اور فکشن رائٹر محترم شہزاد نیّر صاحب کے ساتھ۔ شہزاد بھائی، علامہ سید ماجد الباقری جی سے آپ کو تلمس جی کا موقع ملا۔ دو باتیں پوچھنا ہے۔ جی ایک تو یہ کہ کیا اس تلمس میں علم العروض بھی شامل تھا، ایک، اور دوسرا یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 95 میں، جی تو آپ قریب 22 برس کے تھے، تو تلمس کا عرصہ کچھ چند برس ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ 89 میں نے میٹرک کیا، جی، اور تب تک میں شاعری لکھ کے 3-4 نوٹ بکس، جسے ہم کاپیاں کہا کرتے جی جی، وہ بھر چکا تھا۔ ایک پریشر ہوتا ہے ذہین بچے پر۔ واقعہ یہ ہے کہ میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک اپنے اسکول میں ہمیشہ فرسٹ آیا، اور بڑے مارجن کے ساتھ۔ جی، تو اس طرح کے بچے پر ٹیچرز کی جانب سے اور گھر والوں کی جانب سے یہ ہوتا ہے، جی آپ نے میٹرک، جو کہ ایک ظاہر ہے پہلا اہم امتحان ہوتا ہے، جی، بھئی نمبر بہت اچھے لینے۔ مجھے 7ویں 8ویں میں شاعری کی چٹک پڑ گئی۔ پہلا شعر آپ نے 7ویں جماعت میں جماعت میں لکھا، جی، اور پھر دوہرا دیجیے وہ شعر۔ وہ جس دن کا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، دریچہ مصیبت کا واہ ہو گیا ہے، واہ، واہ ہو گیا، واہ ہو گیا ہے، واہ، چلے جا رہے ہیں میرے سارے اپنے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ غزل میری کسی کتاب میں کہیں بھی شائع نہیں ہوئی۔ جی، چلے جا رہے ہیں میرے سارے اپنے، الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، واہ واہ، جو نخوت سے میری گلی میں وہ آیا، تو زخموں کا جنگل ہرا ہو گیا ہے۔ اچھا، ہرا ہو گیا ہے، ہاں جی، اور اس سے پہلے والا ایک ٹکڑا یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نصاب میں جو وہ تھیں نظمیں، ان کے ٹکڑے اثر انداز ہوئے جی، ظاہر ہے شروع میں جب جی، لکھا بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو میٹرک کے امتحان کے بعد چونکہ نتیجہ آنے میں 2-3 ماہ کا گیپ ہوتا ہے، تو اب میں نے کہا اچھا بھئی اب میں شاعری کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو میں اپنے گاؤں سے بائسیکل پر سوار ہو کر اسلامیہ کالج، جس کا کہ پہلے خالصہ کالج نام تھا، میں وہاں پڑھا ہوں بھیا جی ارے وہاں پہنچا اسیر عابد صاحب کے پاس، جی، جنہوں نے غالب کو پنجابی میں ترجمہ کیا۔ جی، اچھا، انہوں نے اس وقت میں اپنی ایک نوٹ بک ساتھ لے گیا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا اللہ جانے میں کوئی کتنا بڑا خزانہ لے کر آ رہا ہوں، اور وہ تو ایک دم چونک پڑیں گے اور میری کتاب پڑھنے بیٹھ جائیں گے یہ مصحف۔ انہوں نے یہاں وہاں سے 1-2 صفحے پڑھے، 4 صفحے پڑھے، 1 صفحہ پڑھا، آدھا صفحہ پڑھا، پھر اسے بند کیا۔ کہنے لگے کہ آپ شاعری کر سکتے ہو، آپ ماجد الباقری صاحب کے پاس جائیں، میں آپ کو ان کا ایک چٹ پر ایڈریس لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایڈریس لکھ دیا، وحدت کالونی، گجرانوالہ۔ میں سائیکل چلاتا ہوا وحدت اسی وقت ہی وہیں سے، جی جی جی، اب ماجد صاحب کے ہاں دستک دی تو جو پہلی بھاری گونجدار آواز آئی، کون؟ اب میں منمنایا کہ میں جی شہزاد نیّر ہوں، اور مجھے اسیر عابد صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہتے رکیے، انتظار کیجیے۔ بالکل جو مین دروازہ تھا اس کے ساتھ متصل ایک چھوٹا دروازہ تھا بیٹھک کا، اب وہ کھلا اور میرے سامنے ان کی شخصیت تھی، گیسو دراز، کندھوں تک پہنچے ہوئے اور سارے سفید، مونچھیں بھاری، جسم بھی بھاری بھرکم، اور چہرے پر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
ایک وجاہت، وقار. اس وقت ان کی عمر رہی ہوگی کوئی 65-70 کے آس پاس. تو کہنے لگے بیٹھیے. پھر ساتھ ہی اندر آواز، بہو نیر آئے ہیں، چائے وغیرہ بھجوا دیجیے. اب میرے لیے یہ لہجہ، یہ الفاظ، یہ آواز، میں عرض کروں تفنن طبع کی خاطر کہ میں تو ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں پلا بڑھا تھا کہ جہاں کہتے ہیں ہم نے تم کو بتایا تھا کہ اب ہمارے گھر کیوں نہیں آتے. اب یہ والا لہجہ اور وہ لہجہ جو خالص اردو کا تھا، میں تو ایک مبہوت ہو کے رہ گیا. ہاں خیر، مجھے کہنے لگے کہ کچھ سناؤ. یہ نہیں کہا کہ مجھے دکھاؤ میں پڑھوں، کہنے لگے سناؤ جو تم نے اپنا لکھا ہے. تو ایک دو چیزیں میں نے سنائی. تو انہوں نے بھی بعین ہی وہی بات کہی جو اسیر عابد صاحب نے، بھائی تم شاعر ہو سکتے ہو، تم شاعر ہو، بس سیکھو. تو علم العروض اس میں شامل تھا. واہ. سب سے پہلے علم العروض کا شعور دینے والے مجھے ماجد الباقری صاحب تھے. واہ. غزل کے اوپر، اور طریقہ سن لیں، بہت سے ناظرین کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی. ایک غزل ہے، مثال کے طور پہ اس میں 16 مصرے ہیں، 8 اشعار ہیں، 16 مصرے. اس میں سے 9 مصروں کو وہ ٹک کر دیں گے، باقی کو وہ کراس کر دیں گے. جو ٹک والے مصرے ہیں وہ کہیں گے اچھا انہیں میرے سامنے پڑھتے رہو. صرف ٹک والے پڑھنے، کہتے ہیں معنی کو بھول جاؤ. ابھی ٹک والے مصرے پڑھے، ہاں بھئی کچھ آہنگ ذہن میں بیٹھا، جی یہ تو بڑے رواں ہیں. کہنے لگا اچھا اب یہ ذرا ایک ٹک والا پڑھ کے اب آگے ایک کراس والا پڑھو. اب میں نے ٹک والا مصرع پڑھا اور کراس والا پڑھا، مجھ سے پڑھا ہی نہ جائے. کہتے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے کہا یہ اس پہ پورا نہیں آ رہا، اس میں کوئی کچھ اٹکتا. کہتے بس یہ جو اٹکتا ہے یہ عروض ہے. واہ 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 واہ. تو مجھے کہنے لگے اچھا اب یہ لفظ یہاں رکھ کے پھر پڑھو. اب وہ لفظ رکھا دو آرام سے رواں. میں یہ اب جو کچھ میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی نوجوان شاعر آتا ہے جسے عروض کا زیادہ پتہ نہیں، تو میں کہتا ہوں پہلے تو عروض فاعل فعول مفاعل یہ عروض نہیں ہے. عروض پہلے یہ ہے کہ آپ کو آہنگ، میوزیکیلٹی، فلو، اس کا پتہ چلے. بعد میں یہ پتہ چلے کہ اس کو ناپنے کا یہ پیمانہ ہے. چیز پہلے معلوم ہو کہ کیا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ اسے ناپنا کیسے ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے مجھے کم سال ملے، لیکن جتنے ملے اچھے تھے. اور انہوں نے ایک بہر، پھر دوسری بہر، پھر تیسری بہر. آپ حیران ہوں گے کہ بالکل آغاز کی 3-4 غزلیں انہوں نے سلیکٹ کی، بھارت بھجوائیں، پٹنہ عظیم آباد جو عبد القادر بے دل کا شہر ہے، وہاں سے پندار نام کا ایک پرچہ، جہاں خدا بخش لائبریری ہے پٹنہ میں، وہاں انہوں نے غزلیں بھجوائیں اور پندار پرچے کا نام تھا. ابھی تک میرے پاس اس کا تراشا موجود ہے. اس میں میری غزلیں شائع ہوئی. تو استاد کا ہاتھ میں اب بھی اپنے سر پہ محسوس کرتا ہوں. ہائے، وہی سایہ ہوتا ہے، وہی سایہ ہوتا ہے، وہی سایہ ہوتا ہے. اسی کو صاحبان کہیے، جی، اسی کو بادل کہیے. جدید شاعر تھے، جدید شاعری کو بہت پسند کرتے تھے. میں 2 شعر ان کے سنانا چاہوں گا کہ میری شاعری کو کھلا چھوڑ دے، میری شاعری کو کھلا چھوڑ، میری شاعری کو کھلا چھوڑ دے، میرا ہاتھ میرے خدا چھوڑ دے، میری شاعری کو کھلا چھوڑ دے، میرا ہاتھ میرے خدا چھوڑ دے، مجھے اور حاکم سے کیا چاہیے، میری دھوپ کا راستہ چھوڑ دے. آہا، سبحان اللہ. ابد کو نہ فیتے میں زنجیر کر، ابد کو نہ فیتے میں زنجیر کر، مجھے کیسٹوں میں نہ گا چھوڑ دے. واہ. بہت جدیدیت سے شعر کہتے تھے. اب دیکھیں نا کیسٹ کا لفظ لانا، وہ لے آئے. مجھے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ آپ میرے لیے لفظ استعمال کرتے تھے، ارے بھائی تم اپنی فکر میں بنیاد پرست ہو، ہٹتے نہیں ہو شعری زبان، وہ بھائی ہٹو. میرا بھی یہ مشاہدہ ہے، جی، اس پہ کچھ عرض کروں گا. جی. ماجد صاحب کے انتقال کے بعد آپ جان کاشمیری صاحب کے پاس لیکن اس میں چند سال کا وقفہ ہے. اتفاق سے کسی گھریلو تعلق سے جی، جان کاشمیری صاحب سے مجھے بھی تعارف کا اعزاز رہا. کیا کہنا ہے. ابھی تشریف لائے تھے، کوئی 2 برس پہلے ملاقات ہوئی، جی، اور
صحت ٹھیک. ہاں تخلیقی طور پہ بھی توانا ہے ابھی فعال. لیکن ایک بات میں نے محسوس کی جی کہ جان کاشمیری صاحب کے، آپ کو پتا اس گجرانوالا میں ارشد میر اور جان کاشمیری جی کی دھوم تھی. ہاں جی ان کی شاعری میری نظر سے گزری، لیکن جو ان کا رنگ کلام ہے جی اس کا آپ کے رنگ کلام سے کوئی تعلق نہیں. ایسا ہی ہے، کوئی اثر نہیں میں نے لیا. اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت علامہ سید ماجد الباقری مرحوم کا جو رنگ شعر گوئی تھا اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہونا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ اگر کسی کے رنگ، کسی کے انداز کو اپنانے کی چاہے شعوری چاہے لاشعوری طور پر اس میں چلے جاتے ہیں تو آپ خود کہیں نہیں رہتے. تو جان کاشمیری صاحب سے میں نے عروض کے کچھ اسباق لیے جو رہ گئے تھے ان کے انتقال کے باعث، ماجد الباقری صاحب کے انتقال کے باعث، اور پھر زبان و بیان کے بارے میں، لفظ کی بندش کے بارے میں کچھ بہت سیکھا میں نے ان سے. لیکن دیکھیے شاعری تو اپنی اپنی ہوتی ہے، وہ تو شاعری تو اپنی اپنی. چیز ہے دیگر است. جی 1993 سے 2018 تک جی آپ نے عسکری خدمات انجام دیں، جی محافظان وطن میں جی کی صفوں میں شامل رہے. یس عام تاثر یہ ہے کہ نوجوان جب کیڈٹ بن کے کاکول پہنچتے ہیں جی تو کتاب سے ایک مناسب فاصلہ اختیار کرنا ہے. جی آپ نے قلم اور بندوق میں ربط کیسے قائم رکھا؟ جسم و جان کی کڑی آزمائشوں میں بھی میں نے اپنے اندر کے شاعر کو زندہ رکھا. واہ. سیاچن گلیشیئر پہ پوسٹنگ ہو یا لائن آف کنٹرول پہ ہو، میں جنوبی وزیرستان میں ہوں یا بلوچستان میں، کارگل میں بھی میں کارگل کی جنگ لڑی میں نے ساری کی ساری. لیکن میں نے اپنے کاوش سے اپنے اندر ایک تو مطالعے کا شوق رکھا. بہت حیران ہوں گے سننے والے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کے دوران میں، جہاں کہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور توانائی بھی نہیں ہوتی، اتنا تھکا دینے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہاں بھی میں مطالعہ کرتا تھا. وہاں کی لائبریری بہت اعلیٰ تھی، اور کیپٹن جان سمتھ اینڈ پوکوہینٹرس ایک کتاب جو ریڈ انڈینز کے کسی قبیلے پر جو برٹش کولونائزرز تھے ان کی فتح، وہ وہاں پی ایم اے کے اندر میں نے پڑھی. اسی طریقے سے اور بہت سی اس کتابیں. عمر میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایسا نقش ہوتا ہے. جی جی وہ کہتے ہیں کہ نقش ہوتے ہوئے تو وہ موم ہوتی ہے، ہاں جی، اور محفوظ ہوتے ہوئے ماربل بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے میں نے جہاں جہاں بھی میں توپ خانے کا آفیسر رہا پاک فوج میں، جی اور میں نے بہت سارے محاذوں پر باقاعدہ آپریشنز میں اور سرحد پر جو گولہ باری ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے اس میں شامل و شریک رہا. اس کے علاوہ جب کینٹونمنٹس میں بھی پوسٹنگ ہوتی ہے تو بھی جو عسکری سروس ہے یہ بڑی مشکل گردانی جاتی ہے درست طور پر. البتہ شاید میرے بس میں نہیں تھا خود کو کتاب سے دور کرنا، علم سے دور کرنا، کیونکہ میرے اندر پودا بہت جڑ پکڑ چکا تھا. پاکستان آرمی میں نے جوائن کی 93 میں ایف ایس سی کے بعد. لکھنے پڑھنے کا میرا سلسلہ شروع ہو گیا تھا 7ویں سے. تو 5-6 سال سب سے پہلے جن لوگوں کو میں نے پڑھا 9ویں 10ویں جماعت میں، وہ 2 لوگ تھے، ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم. امرتا پریتم کی شاعری بھی اور افسانے بھی، ایون ناول بھی. ایک تھی انیتا، رنگ کا پتا، درد کے فاصلے. کچھ رشتہ گجرانوالا کا بھی تو تھا. جی گجرانوالا کی اپنی امرتا پریتم، امرتا وہاں سے ہاں تھیں. تو ساحر کی کتاب تلخیاں وغیرہ میں نے پڑھی، اور اسی کو میں نے اپنی ملٹری سروس کے دوران میں چلایا. بلکہ میں ملٹری سروس کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ مشاہدات کی بو قلمونی اور سفر آل اوور پاکستان اینڈ ایون ابراڈ، وہ پاکستان آرمی اور کے بذات خود جی لائن آف فائر میں جی ہونا جی ایک ایسا انسانی تجربہ ہے یس جو انسانوں کو
فنا اور بقا سے جی جو خاص طور پہ دیکھیے جب میں سیاچن میں تھا تو جو برف کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑا رومانٹسائزڈ ہے. بادلوں میں بیٹھ کے دھننے لگا روئی کوئی اس طرح کی ادب میں پایا جاتا تھا برف کے بارے میں, برف باری اور وہاں جہاں ہے ہی تنہائی, ہاں برف جی. کی تنہائی, برف کی طرح. تو میں نے سردی برف کا کی بڑا شفاف روپ بھی دیکھا ہے, کلنگ. ہاں جی ہے. تو وہاں مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ایک تو دیکھیے کہ وہاں انسان کا فطرت سے تصادم ہے سیاچن گلیشیئر پہ, جی. دوسرا انسان کا انسان سے تصادم ہے, اور تیسرا ان دونوں تصادموں اور کے دونوں انسان ہیں اور دونوں زندہ ہیں, دونوں زندہ ہیں, اور موسم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے. مشترکہ دشمن ہے لیکن کانفلکٹ. جی. تو بہت سارے فلسفیانہ خیالات آئے, اور ان دونوں تصادموں کے پیچھے پس منظر میں کہیں وقت ہے جو برف کا استعارہ ہے, جو بے نیازی سے گرتی رہتی ہے. مطلب اسے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں 6 فٹ ہو گئی ہوں اب رک جاؤں نہ, وہ بے نیاز ہے, وہ وقت کی طرح گر رہی ہے. اور اس تصادم کے اندر وقت کی بے نیازی. ایک شعر کسی کا یاد آ رہا ہے کلاسکس میں, شاعر مجھے معلوم نہیں معذرت, کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے. تو فطرت کو میں نے دیکھا کہ وہ شفاق بھی ہے, وہ بے نیاز بھی ہے, اور پھر وہ ہیلنگ ہینڈ بھی ہے, سب کچھ ہی ہے. آپ نے ایف سی کالج جی لاہور سے یس تعلیم بھی پائی, جی. پھر آگے چل کے اردو میں, پھر ماسٹر ابلاغیات میں, ہاں جی پھر فارسی اور عربی جی میں تحصیل. اچھا یہ جو فارسی اور عربی کے معاملات تھے جی یہ تو مولوی محمد شفیع, ہاں جی عبدالعزیز میمن صاحب جی اور عبدالمجید سالک صاحب کی ہاں. نسل کے ساتھ چلے گئے تھے ہمارے ہاں سے. جی آپ نے اپنے شعری ذوق کے لیے لسانیات کا رخ کیا یا لسانیات کے حسن نے مسحور کیا؟ یہ دوسری آپ کو بات مسحور. درست ہے. جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان کے ساتھ کوئی پیدائشی طور پہ یا قدرتی طور پر میری بڑی محبت تھی, میں مسحور ہوتا تھا لفظوں سے. آگے چل کر جب میں نے مختلف اساتذہ کی شاعری پڑھی بشمول کلام غالب, تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری اردو میں یہ دو زبانیں اتنی بڑی معاون ہیں. اگر آپ نے لسانی ترکیب بنانی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے سیاچن کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں بہت ساری اس نظم میں بہت ساری نئی اردو تراکیب ہیں. لمس برودت, واہ واہ واہ, ہوا یا اب کسی کو برودت کا معلوم نہیں ہوگا جی تو وہ کدھر جائے گا. تو مجھے یہ لگا کہ اگر کسی نے کوئی کریٹو لکھنا ہے تو اردو میں, تو اسے ان دو زبانوں کا بہت زیادہ نہیں تو کچھ علم ہونا ضروری ہے. ایک فارسی کے بارے میں ایک اور بات ہے. میری بڑی بہن اسکول میں پڑھتی تھی, مڈ 80s میں کی بات ہے, تو 6ٹھی جماعت سے فارسی شروع ہوتی تھی. وہ پڑھتی تھی تو مجھے وہ بہت پیارا لگتا تھا جب وہ اونچی آواز میں اپنا آموختہ دہراتی تھی. اب شومی قسمت کہ جب میں 6ٹھی میں پہنچا تو فارسی کی جگہ عربی آ گئی. یہ ٹرانزیشن جو تھی اس کی کچھ اب بعد میں پتہ چلا کہ کچھ انٹرنیشنل وجوہات تھیں. اب میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اسکول میں فارسی نہیں ہے, جی. تو میں نے دل میں گرہ باندھ لی کہ میں کبھی نہ کبھی فارسی سیکھوں گا اور پڑھوں گا. کیا شیریں زبان ہے, ارے کیا کہیں, کیا شیریں زبان ہے, کیا کہیں. اور اس کا جو تلفظ ہے جی وہ بذات خود گیت کے, وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے باد صبا پتوں میں سے سرسراتے ہوئی جا رہی ہے, اور خوبصورتی جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. یس بھائی شہزاد نیر, جی چونکہ بات جو ہے وہ ابھی تو آغاز سخن ہے, ہاں جی آپ کی کام کے پہلو
ذات کے پہلو جی ایک نشست میں کہاں سے ملتے ہیں. ایک نشست آپ سے اور واجب ہے. جی ضرور. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ صدرنگ کی یہ محنتی ٹیم جی اور یہ نیاز مند جی آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کا اس نشست کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے بات کو یہیں سے جی ضرور. شروع کریں گے. ٹھیک. تو ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری پہلی نشست تھی محترم شہزاد نیّر سے، جو ہمارے ملک کے ممتاز شاعر، فکشن رائٹر، نقاد، محقق، ماہر لسانیات، ماہر عسکریات بھی کہیے ہیں. ان کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ ہفتے جاری رہے گا. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.